سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے، وہ متعین کہاں ہے؟ لوہے محفوظ میں اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی، لیکن ایک کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ کتاب مبین کلیئر رجسٹر میں۔ وہ کیا ہے؟ لوہے محفوظ میں۔ لوہے محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر ہے۔ مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں۔ میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم۔ لوہے محفوظ کیا؟ اللہ کا کامل علم ہے۔ اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے، اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو۔ پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اے ٹو زی، جب سے بگننگ ہے، بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو۔ پین نے اللہ کے نالج کے بیسس پہ لکھ دیا۔ لوہے محفوظ جو کہ کتاب مبین ہے یا ام الکتاب ہے یا اسے بہت سے اس کے نام ہے، تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مائکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، جو پہلے آسمان کے لیول پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے سنا، کہا کہ جب میں جا رہا تھا معراج پہ تو مجھے پینز کی آوازیں آ رہی تھی، وہ لکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت بزی ہیں۔ ان کو انسٹرکشن 7ویں آسمان سے آتی ہیں، یہ لکھ دو، اب یہ لکھ دو۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز چینج کرو، یہ ایڈیٹنگ کرو، یہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، ڈیلی بھی وہ بزی، ڈیلی ڈکری بھی ہوتی ہے، ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں آج ایک چیز ملنی تھی، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر، اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو گناہ کی وجہ سے نہیں ملی۔ یہ ہے گھٹنا کہ اللہ کہتے ہیں نا، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے۔ اصل میں کہاں گھٹ رہی ہوتی ہے یہ چیز؟ ڈیلی ڈکری میں، ایئرلی ڈکری میں بھی ایک سال کے اگلے میٹرز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو، لیکن آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کے کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز رک گئی۔ لیکن لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنی، اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ ڈیلی ڈکری، ایئرلی ڈکری فرشتوں کو بتایا جاتا ہے، پلس مائنس ہوتا رہتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں، لوہے محفوظ اللہ کا کامل علم ہے۔ میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑ رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے، اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر۔ دیکھیں آج میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا سب پتہ ہے، اے ٹو زی، آپ کا جو آپ نے کرنا ہے، ابھی آپ نے یہاں سے چل کے آ جانا ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ آپ کہیں گے کون ہے؟ آپ تو بیعت کر لیں گے جا کے، آپ کہیں گے میں تو ملاؤ اس سے، کون ہے؟ یہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ میری فیٹ اللہ کو پتہ ہے، اور میں اس پہ پراؤڈ ہوں۔ اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا، یعنی اللہ کو پتہ ہے نا، کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اللہ کو پتہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا فلانا جہنمی، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، ایسے ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، اور اسی لیے وہ رب ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ گاڈ ہے، اللہ ہے وہ اللہ، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتہ ہے۔ اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کل کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا، لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں۔ صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے، بدقسمت لکھا ہے، تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لیں، مجھے بلیسڈ بنا دیں۔ یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو۔ اس میں اکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتہ ہے، لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند ہے، اور چینج ہوتی ہے، دعا سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے، وہ ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے، آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں، میں دعا کروں، مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں۔ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز۔ اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل۔ جو بھی قرآن میں، حدیث میں کانسیپٹس ہیں نا، تقدیر کے، رزق کے،
ان کو ہم نے کس روشنی میں دیکھنا ہے؟ سنت کی روشنی میں، کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کس شخص نے کی؟ رسول اللہ نے۔ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ثابت ہوتی ہے سنت سے؟ سب سے زیادہ قرآن کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ سب سے زیادہ اللہ کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ انہیں کیسے سمجھ آیا؟ انہیں بھی پتا تھا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے، پتا تھی یہ بات، انہیں بالکل پتا تھی، لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہجرت جب کی، ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے؟ بالکل ریسرچ کی۔ بیک اپ پہ حضرت علی کو بیڈ پہ سلایا، بالکل سلایا، وہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ راستے میں جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ بھی کیا، بالکل کیا۔ ساری ریسرچ کی، بالکل کی۔ غزوہ خندق کی مثال نے، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک دے رہا ہوں۔